الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 28 سورۃ التغابن، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس کے تعارف کو پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 1 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس کا آغاز لفظ یسبح سے ہو رہا ہے۔ یاد رہے کہ یہ سورہ جو مسبحات صورتیں ہیں ان میں سے ایک ہے، اور مسبحات صورتوں کی نشانی کیا ہے کہ جن کی ابتدا جن کا آغاز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح سے ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر مضارع کا صیغہ ہے۔ بہت سی صورتیں ایسی بھی ہم نے پڑھی جن میں سبحہ سے آغاز ہوا۔ سبحہ ماضی اور یسبح مضارع سے تعلق رکھتا ہے، یعنی پریزنٹ اور فیوچر سے تعلق رکھتا ہے۔ مضارع میں حال اور مستقبل دونوں پائے جاتے ہیں۔ الغرض یہ کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح میں مصروف رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات۔ تو اسی لفظ سے اس سورہ کا بھی آغاز ہوا، یسبح، اور ذکر ہوتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، یعنی کل کائنات کی بادشاہی بھی اللہ کی ہے، اور تمام تر تعریف و ثناء اور حمد کا مستحق حقیقی بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَالَّذِي، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا آغاز میں تعارف تو ہوا، اس کی بادشاہت کا ذکر ہوا، اس کے اختیارات کا ذکر ہوا۔ اب یہاں پر ذکر وہی اللہ جس نے خالقکم، تمہیں پیدا کیا، ٹھیک ہے، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تو خالق ہے، مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن مخلوقات نے کیا کیا؟ بعض نے اپنے خالق حقیقی کی معرفت حاصل کی، اس کو پہچانا، اور بعض نے نہیں پہچانا، بعض نے انکار کیا۔ یہ ظاہر ہے تمام انسانوں کا خالق تو اللہ ہے، اور اس لحاظ سے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے خالق کا شکر گزار بن کر رہے، اسی کو اپنا معبود جانے، اسی کے آگے جھکے۔ لیکن بہت سے انسان ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں، اس کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے ذکر کیا، میں نے تم سب کو پیدا کیا، لیکن تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ اب اس آیت میں اگر ہم غور کریں تو گو کہ ایک طرح سے خوشخبری بھی ہے اور ایک طرح سے وعید بھی ہے۔ خوشخبری کیا ہے کہ انسان اپنے تمام تر وہ اختیارات جو قدرت نے، جو رب العالمین نے اس کو دیے اپنے معاملات کو سلجھانے کے لیے، وہ تمام تر کام کرتا ہے، وہ اپنی محنت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ۔ اب انسان وہ جاری رکھتا ہے معاملات کو، حالات کو بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، ایسے میں وہ بلیو رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اب وہ اپنے معاملات کو درست رکھے گا، وہ کسی پر زیادتی کرنے سے بچے گا، وہ کسی کے ساتھ ناحق کوئی کام کرنے سے بچے گا، وہ ہر وہ کام کرنے سے بچے گا جس سے رب العالمین ناراض ہوتا ہے، جس سے رب العالمین نے منع فرمایا۔ اب ایسے شخص کی کوشش کی قدر کی جائے گی اور اس کو اس کی کوشش کا پورا اجر ملے گا۔ جو اپنے معاملات کو، یعنی تمام تر اختیارات کو جو انسان کے بس میں ہے، ان کو یوز کرتے ہوئے نتائج اللہ پر چھوڑ دینا، اسی کا نام تو توکل ہے۔
تو ان الفاظ میں بشارت والا پہلو یہی ہے کہ جو ہر حالت میں رب العالمین کا شکر گزار رہے گا، اس کا فرما بردار رہے گا، تو رب العالمین اس کو انعام اور اکرام سے نوازے گا، اس لیے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے انسان کی کوشش، اس کی نیت، اس کا عمل۔ اور پھر دوسری طرف اس آیت میں وعید بھی ہے کہ ہر ظالم سن لے، ہر نافرمان سن لے، ہر جابر، اپنے آپ کو سمجھنے والا، اپنے آپ کو، ہر متکبر، وہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا ہے مخلوقات میں، یہ جان لے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، ہر انسان کی ایک ایک حرکت کو دیکھا جا رہا ہے، اور پھر اپنی حکمت کے مطابق وہ وقت پر سب کے سب نافرمانوں کی گرفت کرے گا۔ پھر ذکر ہوتا ہے خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ۔ اب قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی بیکار پیدا کر دیے گئے ہو؟ سوچنے کے لیے وہ آیت بھی کافی ہے کہ جس میں انسان کو اس کی ورتھ بتائی گئی کہ بیسیکلی تم ہو کیا، تمہاری اہمیت کیا ہے۔ تمہیں پیدا کرنا بس یہ مقصود نہیں تھا کہ تم خود کو یہ سمجھو کہ میں بیکار، میں عبث پیدا کر دیا گیا ہوں۔ تم اشرف المخلوقات ہو، تمہارے لیے اس کائنات کو مسخر کیا گیا ہے، اور تم آبزرو کرو، تم اپنا آپ پہچانو، تم اپنا خالق پہچانو۔ یہ ذکر ہوتا ہے اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ۔ اللہ نے کائنات عبث پیدا نہیں کی، بلکہ یہ ایک بہت ہی با مقصد اور نتیجہ خیز تخلیق ہے، اور انسان اسی تخلیق کی معراج ہے۔ اور کائنات کے ذکر کے بعد فوراً انسان کی تخلیق کا ذکر ہوتا ہے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ۔ کیسی پیاری آیت ہے۔ اس نے تمہاری صورت گری کی، اس نے تمہیں صورت دی، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تو بہت ہی عمدہ صورت گری کی۔ یہ وہ خالق ہے جس کی تخلیق کی معراج انسان ہے، اور وہ اس انسان کی تعریف کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں صورت دی، اور کیا ہی بہترین صورت دی۔ اللہ اکبر۔ چہرے کے خد و خال دیکھیں، اپنی جسمانی بناوٹ کو دیکھیں، انسانی ڈھانچے کی ساخت، جسم کی بناوٹ، چہرے کے خد و خال، غرض ایک ایک عضو کی تخلیق ہر پہلو سے کامل، انتہائی مناسب اور دیدہ زیب ہے۔ اور ہم اپنے جسم کی پوری بناوٹ کو دیکھیں، ہاتھوں کے فنکشن، قوت سماعت، قوت بصارت، ٹھیک ہے، ہماری جسم کی کھال کا بڑھنا، ناخن کا بڑھنا، کٹنا، بال ہیں اور ناخن ہیں، جسم کے حصے ہیں، کٹ رہے ہیں، تکلیف نہیں ہو رہی۔ بہت سے ایسے باڈی پارٹس ہیں کہ جو ایسے فنکشنل ہیں کہ جس میں ہمارا اختیار نہیں ہے، لاشعوری طور پر وہ ورک کر رہے ہیں۔ ہمارے پھیپھڑے ہیں، ہمارا جگر ہے، گردے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا انٹرنل سسٹم ہے جس میں ہارٹ آ جاتا ہے، برین آ جاتا ہے، اور آگے اسی چیز کا ذکر آئے گا ہمارے برین لیول کا بھی اور ہمارے دل کا بھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر کس طرح سے کنٹرول ہے۔ تو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، میں نے بہت ہی، کہتے ہیں نا کیا ہی بات ہے، یہ اس وے میں بات کی گئی یہاں پر، کیسا ہی خوبصورت، کیسا ہی کامل بنایا تجھے تخلیق کے اعتبار سے۔ اور سورۃ التین میں اسی ضمن میں ایک آیت پڑھتی ہوں، سورۃ التین میں اسی مضمون سے ریلیونٹ ایک آیت آتی ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک، البتہ تحقیق، ہم نے انسان کو بہترین تقویم پر پیدا فرمایا۔ اور ہم ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے کہ ہم کسی پرسن کو اس کی ہائٹ پہ تانا دیتے ہیں، ہم اس کے کلر ٹون، اس کے سکن ٹون پہ، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ دکھنے میں ایسا ہے، اس کی آنکھیں تو دیکھو، اس کے بال تو دیکھو، اس کی جسامت تو دیکھو۔ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ میری تخلیق میں میرا کیا کمال ہے، میرے والدین کی تخلیق میں ان کا کیا کمال تھا، اس کی تخلیق کیا اس کی مرضی سے کی گئی، میری تخلیق کیا میرے اختیارات کو یوز کرتے ہوئے کی گئی۔
تخلیق اس کی بھی ویسی ہی ہوئی جیسی میری ہوئی، خالق اس کا بھی وہی ہے، میرا بھی وہی. تو پھر یہ جسمانی شکل و صورت کو لے کے ہمارے اندر سے کہاں سے یہ برتری کا احساس پیدا ہو گیا؟ آج سے پہلے تو یہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے. یہ آیت کے اس حصے میں ہی جو ہے نا وہ ساری کی ساری ڈبیٹ اینڈ ہوتی ہے. کہ پہلے ذکر ہوا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے تمہیں تخلیق کے بہترین درجے پر، یعنی فی احسن تقویم بنا کر، بہترین صلاحیتوں سے نواز کر، جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں کی طرح بے مقصد سی زندگی گزارنے کے لیے چھوڑ دی ہے؟ ہمارے نزدیک مقصد ہے کیا زندگی گزارنے کا؟ پیسہ، دولت، شہرت، ٹھیک ہے، اچھے پرپوزل، رشتے، دیٹس اٹ. ہم تو پڑھ بھی رہے ہیں تو اس لیے کہ جی جاب مل سکے، کاروبار ہو سکے، ٹھیک ہے، حلال ذرائع بندہ اپنائے. لیکن کیا علم کہاں رہ گیا ہمارے پاس؟ ہم علم سے کیوں نہیں محبت کر رہے؟ ہم صرف کتابیں اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں اس کے بدلے پیسہ ملے گا. ہمیں علم سے محبت کیوں نہیں ہے کہ یہ کتابیں ہمیں باشعور انسان بنانے میں مدد کریں گی؟ تو ہم نے اپنی جو تخلیق ہے اس کے مقصد کو ہی بھلا دیا. اللہ فرماتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم تخلیق کے اعتبار سے کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہو. تم اشرف المخلوقات ہو. تمہاری تخلیق ایک با مقصد تخلیق ہے. ابھی تم محض ایک وقفہ امتحان سے گزر رہے ہو، اس کے بعد تمہیں پلٹ کر اللہ کے پاس ہی آنا ہے. اور اس پلٹ کر آنے والی بات میں یہ چیز بھی ہے کہ یہ دنیا میں جو سو کالڈ سٹینڈرڈز ہم نے سیٹ کیے ہیں نا، دیکھیں پیدائش بھی جو ہے وہ بے جان ایک پانی کی بوند سے ہوئی سب کی، اور مرنا موت بھی سب کی برحق ہے، اور قبر بھی سب کے، ٹھیک ہے. وہاں امیری غریبی، رنگت، قد، یہ ساری چیزیں کام نہیں آتی سوائے اس کے کہ انسان کے عمل اس کے ساتھ جائیں گے. سب کچھ جانا اللہ کے پاس ہی ہے. اور پھر انسان کو اپنی دنیاوی زندگی کے اعمال کا اور افعال کا حساب دینا ہوگا. یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. ویعلم ما تسرون وما تعلنون، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. اور پھر ذکر ہوا واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ اس سے بھی باخبر ہے جو تمہارے سینوں کے اندر ہے. اب دیکھیں ایک چیز ہے ظاہر، میرا ظاہر میری زبان کے ساتھ ہے، میں جو بول رہی ہوں، ٹھیک ہے. میرے دل میں، میرے سینے میں کیا چھپا ہوا ہے؟ یعنی سینے کے اندر جو ہے وہ آلریڈی چھپا ہوا ہے. لیکن یہاں پر دو ٹرمز کا استعمال ہوا، ٹھیک ہے. یعنی پہلے تسرون کا ذکر ہوا، اور پھر ذکر ہوا کہ جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. یعنی ایک چیز اگر آلریڈی سینے میں ہے تو وہ چھپی ہوئی ہے، لیکن اللہ نے الگ الگ ذکر کیا. اس چیز کو ذرا غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا. کچھ ایسے تھاٹس ہمارے پاس ہوتی ہیں کہ جن پر ہمارا اختیار ہوتا ہے، جسے ہم اپنا مائنڈ سیٹ کہہ لیں، جسے ہم اپنی پلاننگ کہہ لیں، ٹھیک ہے. جن پر ہمارا اختیار ہوتا ہے، جن کو ہم جانتے بوجھتے ہیں، وہ ہمارے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم نے اچھا یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اگلے 4 سالوں میں اپنے آپ کو یہاں دیکھ رہی ہوں. اچھا تو مجھے اس کی فلاں کی یہ بات معلوم ہوئی ہے، میری یہ بات فلاں کو معلوم نہ ہو جائے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ہمارے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں. ایون دو کہ ہم سو رہے ہیں تو ہمارے دماغ کا ایک حصہ اس وقت بھی جاگ رہا ہوتا ہے، رائٹ. ہر وقت وہ ورکنگ پوزیشن میں ہے ہمارا دماغ. اور تھاٹس ایسی ہیں کہ ان پہ ہمارے اختیارات ہیں. ان کو رب العالمین نے یہاں پر تعبیر، یہاں پر جو ذکر ہے نا کہ تم چھپاتے ہو تسرون، اس کی تعبیر علماء یہ لیتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا جو تم چھپا رہے ہو، جس پر تمہارا اختیار ہے اور تم اس کو اپنے اختیار میں ہوتے ہوئے چھپا رہے ہو، اللہ اس کو جانتا ہے. اور جو دلوں کے معاملات ہیں نا، ان پہ اختیار نہیں ہوتا. ایسی سوچ انسان کے دل میں آ سکتی ہے، ایسا جذبہ انسان کے دل میں جاگ سکتا ہے جس کا اس کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا، وہ خود بھی اس سے بے خبر ہوتا ہے. اللہ نے اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ تمہارے ایسے جو احساسات ہیں جو سب کانشیسنیس میں ہیں، اللہ ان سے بھی بالکل باخبر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. گو کہ شعوری اور غیر شعوری افعال، اس کو میں اس طرح اگزامپل دے کے آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے ہاتھ اٹھایا، اس پہ میرا اختیار ہے. میں نے ہاتھ رکھا، اختیار ہے.
میں نے پہلی انگلی ہلائی اختیار ہے، میں نے نہیں ہلائی اختیار ہے، لیکن اس وقت میں سانس لے رہی ہوں، لیکن میں اس وقت پلک جھپک رہی ہوں، میرا جو دل اس وقت دھڑک رہا ہے ان پہ میرا اختیار نہیں ہے، لیکن یہ کام ہو رہے ہیں۔ سیم لائک دس ہمارے سوچ جو دماغ میں ہے وہ اختیاری ہے، اور جو ہمارے دل میں ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دونوں کو جانتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی جو دل میں اٹھنے والا معاملہ ہے اس کو ابھی ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ فرما رہا ہے میں جانتا ہوں۔ ایسا پیارا رب ہے ہمارا۔ پھر ذکر ہوتا ہے الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس خبریں نہیں آ چکی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے؟ کون لوگ؟ فذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے چکھ لیا اپنے تمام کاموں کا، یعنی جو انہوں نے کیے اپنے اعمال ان کی سزا بھی چکھ لی۔ ان سے پہلے من قبل، ٹھیک ہے، کون؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کی جو بستیاں، جو قومیں تھیں، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، دوسری وہ اقوام جن کے واقعات جو ہیں وہ بار بار قرآن کریم میں دہرائے گئے، ان کا ذکر ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کیا تمہارے پاس وہ خبریں نہیں آ چکی؟ کم، کہا نہیں، دیکھیں کم مخاطب تمام لوگ ہیں، تو یہاں پر مخاطب کون ہے؟ وہی مشرکین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والے تھے۔ تو اب یہاں پر کیا الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم، تو ان کو بھی رب العالمین نے دردناک عذاب دیا، بدلہ ان کا جو وہ کام کرتے تھے، برے کام کرتے تھے۔ ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول آتے رہے واضح نشانیاں لے کر۔ فقالوا ابشر یہدوننا، تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ بس انہوں نے کفر کیا۔ فکفروا وتولوا واستغنى اللہ، انہوں نے کفر کیا اور انہوں نے رخ پھیر لیا۔ تو اللہ تو ہے ہی بے نیاز، اللہ غنی حمید، اور اللہ غنی ہے، یعنی بے پرواہ ہے اور حمد کے لائق ہے۔ یعنی پہلے لوگوں نے بھی اپنے رسولوں کا انکار کیا کہ یہ تو ہم جیسا ہی ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، اس کے والد تھے، اس کے چچا ہیں، اس کے دادا ہیں، یہ تو ہماری طرح کا ایک عام انسان ہے، تو ہم اس کی بات کیوں مان لیں؟ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو انسان، یعنی انسان تھے وہ، اور انسانوں کو ہی دیگر انسانوں کی ہدایت کے لیے سلیکٹ کیا رب العالمین نے، اور پیغمبروں کو عام انسانوں کے لیول پر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یعنی پیغمبروں کے بعض خصائص ایسے بھی ہوتے ہیں جو عام انسانوں کے نہیں ہو سکتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی اگر بات کریں تو بہت سے ایسے خصائص کا ذکر ملتا ہے، جس میں صوم وصال بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ ہیں انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے روزے رکھنے کی اجازت چاہی، کوشش کی کہ ہم بھی روزے رکھیں جس طرح اللہ کے نبی رکھتے تھے، اور بہت دیر بھوکا رہتے تھے، تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا ان سے، ٹھیک ہے، اور ان کو کہا ایکم مثلی انی ابیت یطعمنی ربی ویسقین، کیا تم میرے مثل ہو؟ کیا تم میں سے کوئی مجھ جیسا ہے؟ میں تو رات اس حال میں گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اگر کریں تو وہ خصائص نبوت میں عام انسانوں سے بہت آگے ہیں، تو پھر ہم کیوں ان کو عام انسانوں کی لسٹ میں کھڑا کریں؟ جس طرح مکہ کے لوگ اس وقت کرتے تھے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے لوگ کرتے تھے، مدنی زندگی میں بھی ہم کیوں ان کو سردار مان لیں؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت سے ایسے خصائص جڑے ہوئے ہیں جو کہ عام انسانوں کے پاس نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو حدیث آپ کے سامنے کوٹ کرنے جا رہی ہوں، پہلی جو حدیث ابھی میں نے پڑھی تھی وہ صحیح بخاری سے تھی، اب یہ حدیث صحیح مسلم سے ہے، ٹھیک ہے، اور کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فواللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا سجودکم انی لارواکم وراء ظہری، اللہ کی قسم نماز باجماعت میں تمہارے رکوع، تمہارے سجدے مجھ پر مخفی نہیں ہوتے، میں تو اپنے پس پشت بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اور صحیح بخاری کی روایات میں ہے ولا
خشوعکم کے الفاظ بھی یہاں پر موجود ہیں کہ نماز میں تمہارا خشوع بھی مجھ سے مخفی نہیں ہوتا، تمہاری اندرونی کیفیت۔ اللہ اکبر۔ اور پھر معراج کی بات کریں تو ایسے بے شمار واقعات ہوئے کہ ایک دم سے مکہ سے جو ہے وہ بیت المقدس شام چلے جانا، اور پھر اس کے بعد آسمانوں کی سیر، پھر سدرۃ المنتہا، پھر اس سے اوپر کے مقامات، خصوصی کیفیت کا مشاہدہ کرنا، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص ہیں۔ نبی ہونے کی حیثیت سے ان کی خصوصیت ہے، ان کو عام انسانوں کی لسٹ میں کھڑا نہیں کرنا چاہیے جس طرح وہ لوگ کرتے تھے کہ کیا ہم آپ کی بات مان لیں، کیونکہ آپ جو ہیں وہ ہم جیسے انسان ہی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے پہلی قوم کے لوگ بھی ایسے ہی کرتے تھے، اس وجہ سے انہیں پکڑ لیا گیا اور انہوں نے اپنے گناہوں کا وبال چکھا۔ پھر ذکر ہوتا ہے کافروں نے گمان کر لیا کہ انہیں ہرگز دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، تم فرماؤ کیوں نہیں، میرے رب کی قسم، کیوں نہیں میرے رب کی قسم، تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، پھر ضرور تمہارے اعمال تمہیں بتا دیے جائیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ تو یہاں تک ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ تفسیر کو کنٹینیو کریں گے نیکسٹ سبق میں۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔